چوتھا شعر ہے، ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے دیدہ گریاں لے کر۔ ابر بادل کو کہتے ہیں، عالم دنیا کو نہال کرنا، مالا مال کرنا، یعنی سرسبز و شاداب کر دینا، دیدہ گریاں روتی ہوئی آنکھیں لے کر۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم بادل کی طرح پوری دنیا کو رو رو کر سرسبز و شاداب بنا دیں گے۔ تشبیہ کی اس میں مثال ہے، جیسے بادل برستا ہے اور اس کے برسنے سے دنیا جو ہے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، بادل کے برسنے سے ہر جگہ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اسی طرح اگر ہم رونے پہ آ جائیں اور اپنی روتی ہوئی آنکھوں کو لے کر دنیا میں جہاں بھی جائیں گے جل تھل کر دیں گے، کیونکہ ہمارا رونا جو ہے وہ معمولی نوعیت کا رونا نہیں ہے، یہ اس کے اندر دکھوں کا ایک سیلاب ہے، اس میں دکھوں کا ایک طوفان ہے، یہاں تک کہ بادل برس برس کر بھی ہمارے آنسوؤں کے برسنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شاعر نے اس شعر میں رونے کی کیفیت کو بڑے مبالغے سے بیان کیا ہے، کیونکہ عام آدمی کے رونے اور عاشق کے رونے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ عام آدمی روتا ہے تو محض زمین کو ترک کرتا ہے، شاعر روتا ہے تو زمین اور آسمان کو ایک کر دیتا ہے۔ مصطفی نے دراصل کہا ہے کہ میں بادل کی طرح اپنے رونے سے تمام دنیا کو سرسبز و شاداب کر دوں گا۔ جس طرح بادل برستا ہے تو زمین سیراب ہو جاتی ہے، ہریالی جاگ اٹھتی ہے، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے، اسی طرح میرا رونا بھی ساری دنیا کو سیراب کر دے گا۔ جبکہ رونے کی جو ہے کیفیت وہ الگ ہے ایک عام آدمی کے رونے سے۔ مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر میں رونے پر آ جاؤں تو رو رو کر دنیا کو نہال کر دوں گا، میرے آنسو جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ بادل کے سامنے، بادل کے پانی کے سامنے میرے آنسو میں طوفان ایک بھرا ہوا ہے، اور اس لیے یہ طوفان جو ہے وہ دنیا کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اگلا ہے، پھر گئی سوئے اسیران کفس باد صبا، پھر گئی سوئے اسیران کفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ سو طرف اسیران قفس پنجرے میں قیدیوں کی طرف، باد صبا صبح کے وقت چلنے والی ہوا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ آمد کہتے ہیں لانے کو، آنے کو، ایام دنوں کے، بہار کے دنوں کی آمد کی خبر لے کر صبح کی ہوا قیدیوں کے قید خانے کی طرف گئی۔ اس میں شاعر بتا رہا ہے کہ صبح کی ہوا جو ہے وہ قیدی پرندوں کے جو قید خانے ہیں یا پنجرے ہیں ان کے قریب سے گزر کر انہیں موسم بہار کے آنے کی خبر دے گئی ہے۔ صیاد کا کام کیا ہے، یہ شکاری نے کیا کیا کہ باغ کے پرندوں کو پکڑ کر اس نے پنجروں میں قید کر دیا اور انہیں باغ سے دور رکھ دیا کہ باغ کے پودے اور باغ کی در و دیوار بھی جہاں انہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، تاہم انہیں کسی طرح بھی باغ کے قریب ہونے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ باغ تو دور کی بات، کہتے کہ ہم قیدی پرندے قید کے پنجرے سے باغ کی دیوار کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ پابندیاں ہیں جو قیدی پرندوں پر لگا دی گئی ہیں۔
صیاد پرندوں کو تو قید کر سکتا ہے، شکاری پرندوں کو تو پنجرے میں بند کر سکتا ہے، ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ سکتا ہے کہ وہ باغ کی دیوار کو نہ دیکھ سکیں، پھولوں کو نہ دیکھ سکیں، پودوں کو نہ دیکھ سکیں، مگر صبح کے وقت چلنے والی ہوا کو پابند نہیں کر سکتا۔ اب جب صبح کی ہوا آتی ہے تو وہ قیدی پرندوں کے پنجروں کے پاس سے ہو کر گزرتی ہے۔ ظاہر ہوا تو ہر طرف سے اس کا گزر ہوتا ہے، تو جب صبح کے وقت ہوا چلتی ہے تو وہ ہر طرف سے ہو کر گزرتی ہے اور قیدی پرندوں کے پنجروں کے پاس سے بھی اس کا گزر ہوتا ہے۔ پرندے تو قید ہیں، مگر ان کی قید کے دوران میں باغ میں بہار آ گئی ہے، باغ میں ان کی غیر موجودگی میں پھول کھل گئے ہیں اور آزاد پرندے جو ہیں باغ کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، خوبصورت آواز میں گیت الاپ رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں ان تک کیسے پہنچیں؟ تو وہ صبح کے وقت کی ہوا باغ سے ہو کر آئی ہے، اس لیے اس نے اپنے ساتھ پھولوں کی وہ خوشبو بھی لائی ہے، اور اس کے گزرنے سے قید خانے خوشبو سے مہک اٹھے ہیں، اور اس طرح قید پرندوں کو پتہ چل گیا ہے، خوشبو کو محسوس کر کے انہیں پتہ چل گیا کہ باغ میں بہار آ گئی ہے، اور یوں قیدیوں کے غم میں اور درد میں، دکھ میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے کہ وہ قید ہیں اور باغ کو بہار نے جنت بنا رکھا ہے۔ اگلا شعر ہے ہمارے پاس، آخری شعر، مصطفی گوشائے عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیمان لے کر۔ گوشائے عزلت تنہائی کا گوشہ، تخت شہی بادشاہوں کا تخت، ملک سلیمان حضرت سلیمان کا ملک، ابس فضول۔ اے مصطفی اپنے آپ سے مخاطب میں ہے، آخری شعر ہے، مقطع ہے، کہلاتا ہے، شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اے مصطفی تو اپنی گوشہ تنہائی کو بادشاہی کا تخت سمجھ لے، تو ملک سلیمان لے کر کیا کرے گا، وہ تو تیرے لیے بالکل بے حقیقت ہے۔ تیرا گوشہ تنہائی جو ہے تیرے لیے فکر اور خیال کا جو ہے نگار خانہ ہے، اسی گوشے میں تجھے جو سکون میسر ہے وہ تجھے کہیں بھی نہیں ملے گا، وہ تخت شہی میں بھی نہیں ملے گا، اور نہ ملک سلیمان میں وہ تجھے سکون ملے گا۔ شاعر فقیر لوگ ہوتے ہیں اور ان کے پاس خیالات کے خزانے ہوتے ہیں، ان کی سوچوں کی وسعت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اپنی ذات میں شاعر ایک انجمن ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی بیٹھ جاتے ہیں ایک دنیا بسا لیتے ہیں، ایک محفل جما لیتے ہیں، جبکہ دنیا دار آدمی بھری دنیا میں بھی تنہائی کے دکھ سے دوچار ہوتا ہے اور کوئی اس کا ہمدرد نہیں ہوتا، بھری دنیا میں کوئی اس کا غم بانٹنے والا نہیں ہوتا، لوگ تماشائی ہوتے ہیں، وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، لوگ بے نیاز ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہہ لیں کہ تنہائی نعمت ہے، اور دنیا والوں کی مجلسیں، دنیا والوں کی محفلیں ایک عذاب، کیونکہ دنیا والے منافق ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے تنہائی کے گوشوں میں پناہ لیتے اور اپنے اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، اور ایسے بھرپور اور پر نور گوشوں کا مقابلہ نہ تو تخت و تاج کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ملک اور کوئی مال کر سکتا ہے۔ اس لیے شاعر جو ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو گوشہ تنہائی ہے وہ تمہارے لیے رحمت ہے، اور تجھے جو سکون اپنے اس گوشہ تنہائی میں میسر ہے وہ کسی بھی تخت بادشاہی میں یا ملک سلیمان میں میسر نہیں ہوگا۔